بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ نے کتنے لوگوں کو اپنی کم سونے کی عادت کے بارے میں فخریہ طور پر یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، مگر نیند کی کمی ہمارے دماغ اور جسم کو حیرت انگیز طرح سے متاثر کر سکتی ہے، یہاں تک کہ کم سونے والوں کے بارے میں جان کر آپ کو ان کے فیصلوں اور معقولیت پر شک گزرنے لگے گا۔ پروفیسر میتھیو وکور، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں نفسیات اور علم الاعصاب کے استاد ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہم کیوں سوتے ہیں ہے۔ دوستو، یہ کتاب ممکنہ طور پر آپ کی زندگی بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں اور کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اپنی جسمانی ضروریات سے زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیند کا پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجہ طبیعت کی خرابی اور امراض کی صورت میں نکلتا ہے۔ لاکھوں مریضوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا آپس میں براہ راست تعلق ہے۔ لہٰذا اگر ہم صحت مند زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنی نیند کو پراپر طریقے سے پورا کیا جائے۔ نیند خود کو صحت مند رکھنے کا ایسا نسخہ ہے جس پر کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑتا۔ معزز دوستوں، نیند کے بہت سے فائدے ہیں۔ ذہن اور جسم کو کوئی حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہوتا ہو، مگر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نیند قدرتی ہو، کیونکہ بعض لوگ نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ بھی بہت خطرناک ہے۔ بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں موت کا سبب بننے والے تقریباً تمام امراض کا تعلق کسی نہ کسی طور پر نیند کی کمی سے ہے۔ ان میں کینسر، بھولنے کی بیماری، امراض قلب، موٹاپا اور ذہنی پریشانی وغیرہ شامل ہیں۔ تمام جسمانی اور ذہنی افعال کی ٹھیک طور پر انجام دہی کے لیے نیند بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جسم اور دماغ میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نیند کے دوران ہوتی ہے اور پھر ہم تازہ دم ہو کر بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو مرمت بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ مگر ایک سوال جو ہمارے ذہنوں میں بار بار آتا ہے کہ آخر کار کتنی دیر تک سونا چاہیے، تو مختصراً الفاظ میں جواب یہ ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے لازمی سونا چاہیے۔ 8 گھنٹے سے کم نیند جسمانی اور ذہنی کارکردگی اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ نیند کی کمی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے برے اثرات کا فوری طور پر علم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ جس شخص نے نشہ کیا ہوا ہو وہ اپنے آپ کو بہت تندرست سمجھتا ہے، حالانکہ وہ تندرست نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور پھر سفر کرنے میں بھی خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ ہم صبح کو جلدی نکلتے اور رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، اور پھر ہم دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں، اور ٹی وی دیکھنے کے بعد ہم موبائل پر لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام ہماری نیند کی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک خوشحال اور صحت مند زندگی گزاریں تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی نیند کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور اسی کام میں ہمارا بھلا بھی ہے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔